اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میں غفور احمد آوان اپنے چینل مشن 92 کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں نے جو موضوع پر آپ سے بات کرنی ہے وہ جنگ گروپ کے مشہور صحافی انصار عباسی کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا کہ میڈیا میں بہت سے صحافی اور اینکر پرسن ایسے ہیں جو عمران خان کی نہ صرف حمایت کر رہے ہیں بلکہ ان کے نظریے کو، اس کی سیاست کو پروپاگیٹ کر رہے ہیں اور کھل کر رہے ہیں۔ تو انصار عباسی صاحب کے بارے میں میری رائے یہ تھی کہ غیر جانبدار صحافی ہیں، لیکن ان کے دو کالم میں نے پڑھے ہیں ریسنٹلی۔ ایک 12 جنوری کو کالم آیا ہے، ایک 15 جنوری کو آیا ہے، اور اس میں جو کچھ انہوں نے لکھا اور جو ان کے جذبات ہیں وہ واضح ہو گیا ہے کہ انصار عباسی صاحب کا جو چہرہ تھا غیر جانبداری کا، آئینہ قانون کا، جمہوریت کا، وہ بے نقاب ہو گیا اور وہ ایک شخص واحد کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ اور دراصل انصار عباسی کے دل میں عمران خان کی محبت جاگ گئی ہے۔ 12 جنوری کو انہوں نے کالم لکھا جس کا عنوان تھا خان نے بلے کو واقعی بلا بنا لیا۔ یعنی آپ دیکھ کسی پارٹی کو پروجیکٹ کیسے کیا جاتا ہے، اس کے بیانیے کو اپنے کالم میں کیسے لایا جاتا ہے، یہ جناب انصار عباسی صاحب نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا کالم جب 15 جنوری کو انہوں نے لکھا، جب سپریم کورٹ نے 13 جنوری کو بلے کا نشان تحریک انصاف سے واپس لے لیا اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا، تو پھر انہوں نے کالم کو بنایا جسٹس فائز کیسے اچھا جج بن سکتے ہیں۔ یہ کمال دیکھیں، پہلے کالم میں وہ بلے کی تعریفیں کر رہے ہیں، بلے کی حمایت پہ کالم لکھ رہے ہیں، اور اب آ کر جب دیکھا کہ فیصلہ تو ہو گیا، اب وہ اپنے اندر عمران خان کی محبت، تحریک انصاف کی ہمدردی جاگ رہی ہے، لیکن ساتھ ہی شکوہ بھی کر رہے ہیں۔ اور اب شکوہ اپنے تحریک انصاف کے لوگوں سے کر رہے ہیں کہ دیکھو آپ لوگوں نے زیادتی کی، آپ الیکشن صحیح کروا لیتے، یہ نہ ہوتا، مجھے دکھ ہے۔ تو یہ ہے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو میڈیا کے لوگ ہیں، بڑے بڑے صحافی، کس طریقے سے کسی کو پروجیکٹ کرتے ہیں اور کس طریقے سے وہ اس نظام کے علامبردار بن جاتے ہیں۔ انصار عباسی صاحب ایک مذہبی صحافی کہلائے جاتے ہیں اور یہ باقاعدہ مذہب کی بات کرتے ہیں، علماء کی بات کرتے ہیں، اور باقاعدہ پاکستان میں جو فحاشی ہو رہی ہے یعنی اسے خلاف بولتے ہیں، یہ وہ لکھتے بھی ہیں، انسانی حقوق، عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، پردے کی بات کرتے ہیں۔ آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں میں آپ کو کہ کوئی بھی مذہبی صحافی یا مذہبی آدمی مذہب کے نام پر جب وہ کسی پلان کا حصہ ہوتا ہے، کسی نظام کا علمبردار بن رہا ہوتا ہے، تو وہ مذہب کو سامنے لا کر لوگوں کی ہمدردی حاصل کرتا ہے۔ اب وہ جج کیسے ہوتا ہے کہ یہ کسی پلان کا حصہ ہے؟ دراصل یہ اس طرح مذہبی نہیں ہے، یہ اسلام نہیں چاہتا پاکستان میں۔ اور یہ اس بات میں تقریباً 2004 سے کالم وغیرہ پڑھ رہا ہوں، اخبار پڑھ رہا ہوں، میڈیا کو دیکھ رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں، میں نے ریسرچ بھی کی ہے جو ہے نا میڈیا کے حوالے سے، کہ جو مذہب کے نام پر جو لوگ اسلام کی بات کرتے ہیں، اسلام سے ہمدردی کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کا سیاسی طور موقف اس جماعت کی طرف ہوتا ہے جو ایک سیکولر ہوتی ہے، لبرل ہوتی ہے، اور اس کو پاکستان میں لانچ کرنے کے لیے اپنا پورا کردار ادا کرتے ہیں۔ اب کرائٹیریا کیا ہے محترم ناظرین؟ کرائٹیریا سن لیں۔ کرائٹیریا پاکستان میں اللہ کا شکر ہے کہ علماء نے پچھلے 100 سالوں میں ہندوستان میں جو سیاست کی ہے، جدوجہد کی ہے، ہمیشہ انہوں نے اصل حقائق کو سامنے لایا ہے اور ان چہروں کو بے نقاب کیا ہے جنہوں نے مذہب کے نام پر قوم کو گمراہ کیا، اور وہ جو کردار ہوتے ہیں جن کو بے نقاب کیا، اور اس کرداروں کے حق میں جو لوگ بولنے والے ہوتے ہیں وہ مذہب کا سہارا لیتے ہیں اور اپنے کو مذہبی کہلاتے ہیں، اور جس سے قوم کنفیوز ہو جاتی ہے اور قوم سمجھتی ہے کہ یہ اچھا صحافی ہے،
مذہبی صافی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا وہ اس کی حمایت کر رہا ہو اور یہ غلط ہو؟ اب آج عمران خان پر آ جائیں۔ عمران خان کی حمایت کرنے والے جو مذہب صافی جو مذہب کا نام لیتے ہیں، باقاعدہ مذہب کو پروجیکٹ کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، اور وہ عمران خان کی حمایتی ہے، اس میں پہلے 2 نام تو پہلے شامل تھے کھل کر، جس میں ایک تھے ہارون رشید، مولانا مودودی کے بہت بڑے سپورٹر، حمایتی، دوسرے اوریا مقبول جان صاحب، وہی مولانا مودودی سے بہت متاثر شدہ ہیں، حمایتی ہیں، اور وہ دونوں کھل کر عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں۔ ان کے بارے میں مجھے کوئی جو ہے نا وہ شک نہیں، تو پہلے سے کر رہے تھے۔ اب انصار عباسی صاحب بھی کھل کر سامنے آ گئے، اور یہ بھی مذہبی صافی۔ اب یہ کیسے جج ہوگا کہ یہ کسی اور ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں؟ اس کے لیے پاکستان میں علماء کی جماعت ہے جمعیت علماء اسلام۔ اگر آپ لوگوں نے چیک کرنا ہو کہ کون سا آدمی مذہب کو اپنے کسی خاص مقاصد کے لیے یوز کر رہا ہو، تو اس کو آپ اس سے رائے پوچھ لیں جمعیت علماء اسلام کے بارے میں، مولانا فضل الرحمن کے بارے میں، وہ کھل کر مخالفت کریں گے اور کہیں گے یہ سیاسی آدمی ہے، یہ سیاست کرتا ہے، مفاد پرست آدمی ہے، یہ مذہب کو بدنام کرتا ہے۔ حالانکہ بدنام وہ نہیں کر رہا، وہ تو نظریاتی جماعت ہے، جدوجہد کر رہی ہے، ان کی پوری 100 سالہ تاریخ ہے، ان پہ کوئی کرپشن کے الزام نہیں ہے، لیکن ایسے کردار ہارون رشید نمبر 1 اور یہ مقبول جان نمبر 2 اور اب نمبر 3 انصار عباسی صاحب جیسے لوگ یہ تنقید کریں گے۔ تو لہٰذا آپ کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یا جو جماعتیں اسلام کا نام لیں اور جمعیت علماء اسلام کی مخالفت کریں، وہ سمجھ لیں وہ اسلام کے لیے نہیں ہے، اس میں ضرور گڑبڑ ہے، کوئی عالمی ایجنڈا ہے، کوئی نظام کی جو ہے نا ضرورت ہے جس کے تحت وہ ایسا مغول بنا رہے ہیں تاکہ عوام علماء کی بات کو سمجھ نہ سکے اور ہمارے اس پلان کا حصہ بن جائے، جیسا کہ پچھلے 20 سالوں میں عمران خان کو لانچ کرنے کے لیے باقاعدہ مذہب کارڈ استعمال کیا گیا، اس کو عالمی اسلام لیڈر بنانے کی کوشش کی گئی، اس نے کہا میں مدینہ ریاست بنانا چاہتا ہوں، اور جناب یہ ہارون رشید صاحب اور جو ہے نا وہ اوریا مقبول جان صاحب ان کے ترجمان بنے ہوئے، اور انصار عباسی صاحب سامنے آ گئے۔ اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انصار عباسی صاحب نے اپنے کالم میں کیا تحریر کیا ہے، کچھ چیزیں میں بتاؤں گا، ذرا پورا کالم تو نہیں ہے لیکن لب لبا میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ جو پہلا کالم تھا اس میں خان نے بلے کو واقعی بلا بنا دیا۔ اب یہ بیسیکلی جو علی محمد خان ایک صحافی ہیں، انہوں نے ٹی وی پروگرام میں کہا کہ دیکھو جی بلہ ہی ہے نا، اس میں کون سی بلا تو نہیں ہے جس سے آپ ڈر رہے ہیں، تو بلہ کا نشان پر رہنے دیں۔ اس پر انہوں نے کالم لکھ دیا، اور ایسا کالم میٹھا میٹھا لکھا ہے تاکہ ایک بیانیہ بنے، جو پڑھیں گے تو ان کو سمجھ جائے کہ یار دیکھو یہ بات تو اس کا مطلب عمران خان بہت بڑا لیڈر ہے۔ اب وہ کیا لکھتے ہیں، پشاور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ بحال کر کے بلے کو پی ٹی آئی مخالفین کے لیے واقعی ایک بلا بنا دیا۔ 8 فروری بلا بن کر سیاسی مخالفین کو کھا جائے گا۔ پی ٹی آئی کے رہنما علی محمد خان نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ یہ بلہ کوئی بلا نہیں کہ اس سے ڈرا جائے۔ آگے دیکھیں، تحریک انصاف کو تمام تر مشکلات کے باوجود اب اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ وہ الیکشن جیت سکتی ہے۔ انجینئر الیکشن میں کامیابی کے چانس پہلے 10 یا 20% تھے، اب دگنا ہو گئے۔ یہ لکھ رہے ہیں جناب 12 جنوری کو، جب پشاور ہائی کورٹ فیصلہ آیا۔ نون لیگ کے لیے بنایا گیا کھیل بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور سیاسی انجینئرنگ کے نتیجے میں جن نتائج کی امید تھی وہ دھندلا چکی۔ اب آگے یہ بھی فیصلہ نہیں آیا تھا، ظاہر بات 13 تاریخ کو سماعت ہوئی ہے نا وہاں پر سپریم کورٹ میں۔ آگے کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے نہیں کہ سپریم کورٹ تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھیننے کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ انتخابات کی کامیابی کے سرپرائز کی صورت میں یہی بلہ سیاسی اور معاشی استحکام کے راستے میں بلا بن جائے گا۔ اب وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ اپنے کالم میں لکھا ہوا انہوں نے کہ اگر عمران خان خود میں آ گیا تو وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، فوج مخالف ہے، تو پھر بورڈ آف تصادم ہوگا اور ملک کے مزید حالات خراب ہو جائیں گے۔
چونکہ عمران خان نے جو اپنے موقع پر قائم ہے اور اکانومکس میں جو اس نے اپنا مضمون شائع کیا ہے، اس میں مزید جو ہے نا وہ کوششوں کو نقصان پہنچا ہے جو تحریک انصاف اور اسٹیبلش کے درمیان حالات بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود خان نے بلے کو واقعی بلا بنا لیا. اب جناب موصوف سینئر صحافی انہوں نے کہا انجینئر الیکشن. کیا عمران خان کو انجینئر الیکشن کے ذریعے 2018 میں آر ٹی ایس بٹھا کر دھاندلی کر کے ملک میں مسلط نہیں کیا گیا؟ کیا جیپ کے نشان کس کو دیے گئے تھے؟ کتنے لوگ آزاد جیتے تھے جن کو جہانگیر ترین صاحب نے جہاز میں بٹھا کر بنی گاہ لے جاتے رہے؟ کیا نون لیگ کے ٹکٹ واپس نہیں لیے گئے تھے؟ کیا ایم اے کے پی کے میں پولی ایجنٹ کو باہر نہیں نکالا گیا تھا؟ کیا کبھی پاکستان جتنے الیکشن ہوئے صبح تک رزلٹ آ جاتا تھا، تین دن رزلٹ نہیں آ رہا تھا، روکا گیا تھا؟ کیا نواز شریف کو نائل نہیں کیا گیا اس کے لیے؟ لیکن اس کا تذکرہ ہی نہیں. اب یعنی یہ جو میں آپ کو بتایا نا کہ میڈیا میں جو ہمدردی جاگی ہوئی ہے، جو ان کو پروجیکٹ 10-12 سال میں دیا گیا تھا، اس کی پہلے کوالی پڑھتے رہے، اب وہ پریشانی کے عالم میں پریشان کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. اور جناب موصوف فرما رہے ہیں کہ جو سیاسی انجینئرنگ کا نتیجہ تو عمران خان تھا، جس کو ایک آئینی طریقے سے ہٹایا گیا، اور پاکستان میں جو اس کے سہولتکار تھے، چاہے وہ عالمی اسٹیبلشمنٹ ہو یا ملک میں عدلیہ کے ججز ہوں، میڈیا ہو اور بڑے بڑے بزنس ٹائکون ہوں، اور فوج میں جو لوگ موجود تھے، فیض حمید اور جنرل باجوہ صاحب ہیں، کیا انہیں سپورٹ نہیں کیا؟ لیکن موصوف کس طریقے سے لکھ رہے ہیں کہ جو نیا نوجوان پڑھنے والا ہوگا وہ کہے گا جی بس ظلم تو زیادتی عمران خان کے ساتھ ہو رہی، اس سے پہلے تو سب کچھ ٹھیک تھا. یہ بیسیکلی 2 نمبری ہے جناب محترم انصار بھائی صاحب کی. جناب محترم، آپ اصول کی بات کرتے ہیں، آپ آئین و قانون کی بات کرتے ہیں، اور اتنی آپ کا ہمدردی جاگ گئی ہے عمران خان کے حق میں، تو پھر آپ یہ مذہب کا لبادہ اوڑھ دیں، یہ چھوڑ دیں، اپنے آپ کو کلیئر کہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ اس سیکولر نظام کا حصہ ہیں، اور اس کے مقابلے جو نظام ہے وہ اسلام کا نظام ہے، اس کی بات تو آپ کریں گے، لیکن ساتھ ہی آپ جمیعت علماء اسلام پر تنقید کریں گے. مولانا فضلوں کے بارے میں آپ کی جو ہے نا نقطہ نظر وہ مختلف ہے. تو یہ میں نے آپ کو پہلے شروع میں بتا دیا تھا کہ پاکستان میں جو ایسے کردار موجود ہیں جو اسلام کی بات کرتے ہیں، لیکن دیکھیں وہ حمایت کس کی کر رہے ہیں. تو آج یہ ثابت ہو گیا کہ انصار عباسی صاحب کا ایجنڈا کیا ہے، جو کہ اس نظام سے پیسہ ملتا ہے. جناب کی نوکری لگی ہوئی ہے جنگ میں، وہ کیوں چھوڑیں گے اس کو، کیوں حق بات بولیں گے؟ تو یہ تو انہوں نے پہلا کالم لکھا جس میں انہوں نے پوری طرح سے بیانیہ پیش کر دیا تحریک انصاف کا. اس کے بعد 13 کا ہفتے کو پورا دن سماعت ہوئی، میں نے آپ کو اپنے ویلاگ میں بتایا تھا، وہ تو سب لوگوں کو پتہ ہے، لائیو سماعت ہوتی رہی، اور رات 11:30 بجے فیصلہ آیا کہ الیکشن کا فیصلہ برقرار رکھا گیا. اب جناب 15 جنوری کو جو کالم لکھتے ہیں محترم انصار عباسی صاحب، عنوان ہے جسٹس فائز کیسے اچھا جج بن سکتے ہیں. یہ جناب کا عنوان تھا. اس میں کچھ نکات میں جو ہے نا پڑھ لیتا ہوں، سب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ لب لبا میں آپ کو بتا دوں گا اس کا مطلب کیا ہے. جناب لکھتے ہیں کہ اتنے بڑے وکیلوں کے ہوتے ہوئے بھی تحریک انصاف سپریم کورٹ میں ہار گئی. انداز دیکھیں، یہ نہیں کہنا کہ تحریک انصاف جو پاکستان میں آئینہ قانون کو ختم کرنے کے لیے ایک اسٹیبلشمنٹ کا مورا بن کر اس کو لایا گیا تھا، پاکستان میں جمہوریت کو نقصان دینے کے لیے لایا گیا تھا، پاکستان میں نظام کو داغ کے لیے لایا گیا تھا، وہ نہیں کہنا. ہار گئی. انٹرا پارٹی الیکشن بھی قانونی تقاضوں کے مطابق نہیں کروا سکی. بڑے وکیل ان کے ظاہر بات علی ظفر تھے اور عامر خان تھے، اور نہ ہی الیکشن کمیشن کو مطمئن کر سکی، اور اوپر سے بلے کے نشان کے جانے کی صورت میں بلے باز بھی نہ لے سکے، کیونکہ اسی رات کو انہوں نے نیا ڈرامہ رچایا کہ جی ہمارے امیدوار بلے باز سے الیکشن لڑیں گے.
اور اس کے بعد جو تحریک انصاف نظریاتی کا جو سربراہ ہے وہ میڈیا میں آیا، اس نے کہا جی ہمارا کوئی وعدہ نہیں ہوا. لیکن جناب موصوف یہ لکھی جا رہے ہیں کہ شاید بلے بازی مل جائے ان کو، یہ نہیں لکھ رہے کہ وہ تو جھوٹ بولا، وہ تو فراڈ کر رہے تھے. آگے لکھے جی، یعنی تحریک انصاف کا پلان اے بھی فیل ہو گیا اور پلان بی بھی ناکام، نہ بلہ رہا اور نہ بلے باز. کیا ہمدردی کے جملے ہیں، کیا پیار جاگ رہا ہے محترم کا کے دل میں. اس صورتحال تک تحریک انصاف کو پہنچانے کا کون کون ذمہ دار ہے؟ اس کے لیے عمران خان سمیت تحریک انصافی قیادت کو دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھانے کے ساتھ ساتھ اپنے گرے بانوں میں بھی ضرور جھانکنا چاہیے. تو لہٰذا دوسروں پر انگلی اٹھانے کے ساتھ ساتھ نہ کہیں جھوٹ بولیں، اپنے گریبان میں جھانکیں. کیونکہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ آئین و قانون کا دیا ہے. انہوں نے سیاسی پوائنٹس کو روپے نہیں دینا تھا، انہوں نے یہ دیکھنا تھا کہ تحریک انصاف کا جو آئین ہے وہ کیا کہتا ہے، اس پر انہوں نے فیصلہ دیا. آپ کو جو ہے نا کھل کر کہنا چاہیے تھا کہ جو پارٹی اپنے آئین کی تلاشی نہیں کروا سکتی اس کے لیے آپ کی ہمدردی جاگ رہی ہے. آگے چلیں جی. اس کے بعد وہ لکھتے ہیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ پارٹی اور اس کے رہنماؤں سے کہاں غلطیاں بلکہ بلنڈرز ہوئے ہیں. یعنی ان کو سمجھا رہے ہیں جناب، یہ استاد بنے ہوئے ہیں کہ جناب آپ نے بلنڈر کر دیا ہے. یہ کیا کر دیا آپ نے؟ آپ بڑی پارٹی ہیں، میرے دل میں آپ کے لیے محبت ہے اور آپ کیا غلطیاں کر رہے ہیں. آگے چلیں. بلے کا نشان بیلٹ پیپر نہ ہونے سے بلا شبہ انتخابات کو متنازع بنا دیا گیا. یہ جو الیکشن متنازع بنانے کی بات ہے، یہ جناب کامران خان صاحب جو دنیا کامران خان کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں اپنے نام کے ساتھ دنیا میں، دنیا جو ٹی وی چینل ہے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں متنازع بنا دیا. یعنی عدالت نے آئین کے مطابق فیصلہ دیا، اس کی بات نہیں ماننی. سیاسی طور پر نقصان ہو رہا ہے جی. اور ایک پارٹی جو یعنی ایک پارٹی تھی، یہ کوئی پارٹی ہے کہ جس کے اندر یہ غبارے میں ہوا بھری گئی، جہانگیر ترین ہو گیا، جتنے لوگ پرویز کھٹو ہوئے سب کو اسٹیبلشمنٹ کرنے پر اس پہ ڈالا گیا، جمع کیا گیا. اب جب مشکل وقت آیا تو بھاگ گئے اور ایک ہجوم کو یہ پارٹی بنا کر پیش کر رہے ہیں اور اس سے ہمدردی جاگ رہی ہے جناب انصار عباسی کو اور کامران خان کو اور بہت سے صحافی ہیں. اس بات کا افسوس اپنی جائے کہ ایک بڑی سیاسی جماعت بحیثیت سیاسی جماعت الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتی. اب آگے اس کے بعد لکھتے ہیں قانونی طور پر تحریک انصاف پر وکیلوں کے پاس کچھ نہ تھا، اس لیے سارا زور سیاسی پل پر ڈالا گیا اور بار بار یہ کہا گیا کہ اتنی بڑی سیاسی پارٹی انتخابات سے محروم کرنا سیاست جمہوریت اور سسٹم کو بہت نقصان ہوگا. یعنی وکلا کا جو موقف تھا وہ یہی تھا کہ تحریک انصاف سے بلہ واپس لے کر آپ جمہوریت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ موقف تھا وکلا کا. اس بات کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا. اب آگے ظاہر بات ہے، آگے وہ اپنے کالم میں لکھتے ہیں جو قاضی فیصلہ کے بارے میں کہ اب چیف جسٹس قاضی فیصلہ کو برا بلا کہنے سے اور اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی ٹرولنگ کرنے سے تحریک انصاف والے اپنے آپ کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن کیا یہ درست نہیں کہ بار بار موقع دیے جانے کے باوجود انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروایا، اور جب کروایا تو وہ محض کاغذی کارروائی کے علاوہ کچھ نہ تھا. قانونی طور پر تحریک انصاف وکیلوں کے پاس کچھ نہ تھا، اس لیے یہ انہوں نے آگے میں نے بتا دیا آپ کو. آگے وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ دیکھیں جسٹس قاضی فیصلہ وہ ہیں جن پر جب جو جوڈیشل کمیشن میں کیس کیا گیا تو انہوں نے اپنا کیس لڑا، مقابلہ کیا، اور وہ کسی کے پریشر میں آنے والے نہیں ہیں، وہ ججوں کے پریشر میں آنے والے نہیں ہیں. اور آگے وہ مانتے ہیں کہ تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ 2-3 جنرلوں کو سپریم کو سزا دے دے اور ہمارے لیڈر عمران خان کو باہر نکالے اور اس کو کرسی پر بٹھا لے، اقتدار کی کرسی پر. یعنی یہ انصار عباسی صاحب نے مانا ہے کہ تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ کوئی قانون عائن نہ ہو، سب ادارے مل جائیں اور ہمیں اس طرح سپورٹ کریں جیسے 2018 کا الیکشن سپورٹ کی گئی تھی، اور ہمارے لیڈر عمران خان کو دوبارہ پرائم منسٹر بنا دیا جائے. تو اس پر ان کا یہ موقف یہ ہے کہ کیا ایسا جو ہے نا ایسا پریشر میں آنے والے نہیں ہیں جسٹس قاضی فیصلہ صاحب، اور اگر یہ جسٹس قاضی فیصلہ ایسا کریں گے
تو وہ اچھا جج بن سکتے ہیں تحریک انصاف کی نظر میں. یہ ان کی جو کالم کا لب لباب تھا جو میں نے بتا دیا. ٹھیک ہے. لیکن اب یہ بات سمجھنے والی یہ بات ہے محترم ناظرین کہ یہ اب یہ کور اپ کر رہے ہیں. اب ان کو سمجھ آئی کہ جو پچھلا قانون لکھا تھا جس میں بلے کو انہیں بلا بنا لیا تھا تو میں نے تو پی ٹی آئی کو جتوایا ہوا تھا. اب تو معاملہ الٹ ہو گیا. اب میں کیا کروں؟ اب تھوڑی سی وہ یہ بیسیکلی انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ وہ مذمت کرتے تحریک انصاف کے لوگوں کی جو سوشل میڈیا پہ گالیاں دی جا رہی ہیں, ججوں کو ٹولی کی جا رہی ہے, گال گلوچ کی جا رہی ہے, اور ان کو سمجھا رہے ہیں جسے چھوٹے بچے ہیں وہ. تو یہ جو انداز ہے, یہ صافی کا جو انداز ہوتا ہے, یہ کبھی بھی غیر جانبدار نہیں ہوتا, بلکہ یہ گویا کہ اندر سے وہ اس سسٹم کا حصہ ہے, نہ صرف حصہ ہیں بلکہ تحریک انصاف کے نہ صرف ہمدرد ہیں بلکہ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ دوبارہ 18 کے الیکشن کی طرح کوئی ایسا پلان کیا جائے اور تحریک انصاف کو ملک میں مسلط کیا جائے. یعنی تحریک انصاف کے جو جرائم ہیں, ایک امپورٹڈ آدمی جو گولڈسمتھ خاندان کی جو فلسفے کو آگے لے جا رہا ہو, جو امریکہ کی مخالفت کر کے دراصل امریکہ کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہا ہو, جو مدینہ ریاست کا نام لے کر یہودیوں کو حقوق دینے کی بات کرتا ہو, اس کے بارے میں انصار عباسی صاحب ان کو سمجھا رہے ہیں, ان کو دست دے رہے ہیں کہ مجھے بہت افسوس ہے یہ آپ نے کیا کر دیا. اپنے سوشل میڈیا کے لوگ آپ کیوں ٹرولنگ کر رہے ہیں؟ جسٹس قاضی وہ ایسا ماننے والے نہیں ہیں, لہٰذا اپنی اصلاح کریں. یعنی ان کو دست دے رہے ہیں, مذمت کرنے کے بجائے, تنقید کرنے کے بجائے ان سے ہمدردی کر رہے ہیں, ان کو سمجھا رہے ہیں. تو میں یہ جو آج کا میرا ویلاگ ہے یہ میں نے انصار عباسی صاحب کیا ہے. ایک بات اور آپ کو بتا دوں, میں انصار عباسی صاحب کی جو بدیانتی ہے, 2009 میں ایک تحریک چلتی ہے عدلیہ بحالی کے نام پر. افتخار چودھری کو چیف جسٹس بحال کر دیا گیا اور میاں نواز شریف صاحب نے لاہور سے لانگ مارچ کیا تھا اسلام آباد کی طرف, اور مولانا فضل الرحمان جسٹس افتخار چودھری کی بحالی کے بارے میں تحریک چلی ہوئی تھی, اس کی وہ مخالفت کر رہے تھے. وہ اس سمے وہ کہہ رہے تھے کہ ایک جج کی بحالی کی بات نہ کرو, عدلیہ کی بحالی کی بات کرو. لیکن یہ سب لوگ یوز ہو چکے تھے اور ظاہر بات ہے میڈیا لگا ہوا تھا, اور وہی افتخار چودھری نے جوڈیشل کو کے تحت جوڈیشل ایکٹیویزم کیا, یوسف گیلانی سے استعفیٰ لیا گیا, اور اس کے بعد سے جو عدلیہ میں جو نئے جج آتے گئے اور اس کے پروجیکٹ عمران خان لانچ ہوا, اور پورا عدلیہ 2011 سے لے کر ابھی تک اس کو پروجیکٹ کر رہے ہیں, وہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ اس فلسفے کے خلاف زرداری صاحب بھی تھے, لیکن جناب نے انصار عباسی نے ایک رپورٹ لے کر آ گئے کہ مولانا فضل الرحمان نے مشرف سے زمینیں لی ہیں جی فوجیوں کی اور اپنے رشتہ داروں کو تقسیم کی, یہ بابلہ مچا لیا انہوں نے. یعنی میں آپ کو یہ بتا دوں آپ کو کہ پاکستان میں جو لوگ مذہب کی بات کرتے ہیں اور وہ کسی کی حمایت کر رہے ہوں جو سیکولر ہو, دراصل وہ مذہبی نہیں ہوتے, مذہب کو اپنا سہارا ہی تو یوز کر رہے ہیں. اور ابھی انصار عباسی صاحب نے وہ اتنا بڑا پروپیگنڈا شروع کر دیا میڈیا میں, اور جیو پر حمد میر صاحب جو اعلان کرنے کے مولانا فضل الرحمان سے آ کر وضاحت کریں جی, حالانکہ مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے دعوت نہیں دی. اور اس کے بعد میں یہ معاملہ کورٹ پہ چلا گیا, بعد ثابت ہوا کہ مولانا نے کوئی ذمہ نہیں لی. لیکن میری معلومات ہے کہ انصار عباسی صاحب نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا, کوئی کالم نہیں لکھا معلومات کے تحت کہ جی میں معافی مانگتا ہوں مولانا فضل الرحمان سے کہ میں نے زیادتی کی. لیکن ظاہر بات ہے میڈیا پیسہ ملتا ہے, نوکری لگی ہوئی ہے. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب جس طریقے سے ہمدردی عمران خان کے بارے میں کر رہے ہیں, تو کیا ان لوگوں نے, یہ ہارون رشید ہے یا اوریا مقبول جان ہے یا انصار عباسی صاحب ہیں, بارش ہے, تینوں بارش ہیں, مذہبی ہیں, کیا کبھی ان کو یہ ہمت ہوئی ہے کہنے کی کہ پاکستان میں مذہبی باتوں کو آپ کیوں دباتے ہیں؟ کیوں ریاستی مشینری ان کے خلاف جو ہے نا پارٹیاں کھڑی کرتی ہیں, ان کو ہرواتی ہے, کیوں ان کو آگے نہیں آنے دیتے, کیوں پاکستان میں اسلامی نظام نہیں آ سکتا؟ اب ظاہر ہے اسلامی نظام تو مذہبی باتیں لائیں گے نا, علماء لائیں گے, لیکن اب اس کو کور کرنے کے لیے وہ کبھی نواز شریف کو جو امیر المومنین بنانے کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں, کبھی عمران خان کو جی امت کے مسلم لیڈر بنا رہے ہوتے ہیں, کبھی اس سے کلواتے ہیں مدینہ ریاست کی بات کرو. تو یہ بیسیکلی اس نظام کی طاقت ہے جس کے تحت
یہ لوگ جو ہے نا اس طاقت کے تحت اپنی زندگی گزارتے ہیں، اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں اور نظام کے ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہیں. اور نظام کی جو پاور ہوتی ہے، جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، اس میں اگر نون لیگ ہے یا پیپلز پارٹی ہے تو تحریک انصاف اس سے بڑھ کر ہے. تو لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ میڈیا میں اس ٹائم اکثر صحافی اینکر پرسن کیا ہے، ان کا رجحان پی ٹی آئی کی طرف ہے. تو وہ دراصل کیا ہے، وہ لوگ نہیں چاہتے پاکستان میں نظام چینج ہو، تاکہ پاکستان میں مزید نوجوانوں کو، عوام کو 10-15 سال اس عمران خان کے پیچھے لگا دیا جائے، اور اس کے بعد پھر نظام دیکھے گا کوئی نیا بندہ لے کر آ جائیں، اور اس کے پیچھے پھر قوم لگ جائے گی. اس طریقے سے پاکستان میں 75 سال گزارے گئے ہیں، اور پاکستان میں ایسے لوگ یوز ہوتے آئے ہیں، ہوتے رہیں گے آگے بھی. تو محترم ناظرین، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ضرور پڑھیں سنیں، لیکن دلیل کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کون سا آدمی کیا بات کہنا چاہ رہا ہے، کس کے حق میں بولنا چاہ رہا ہے، اور حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں. ورنہ ہر بار آپ ڈگڈی کو ناچتے رہیں گے، لہٰذا آپ کا کوئی بھلا ہونے والا نہیں ہے. تو آج میں نے آپ کو انصار عباسی کو میں نے ایکسپوز کیا، یہ بتایا ہے کہ اس بندے کی اصلیت سامنے آ گئی جو اس نے اپنے کانوں میں لکھی ہے. شکریہ.